وہ حدیث ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں اور 2 رکعت نفل کی نماز پڑھتے ہیں. نفل نماز پڑھنے کے بعد وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. یا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تبدله الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم متاكيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قدر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ولا توالي منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في بعره اجعل خير عملي آخرة وخير عملي خواتيمة وخير أيام يوم ألقاك فيه. کیا خوبصورت انداز میں اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی ہے. یا اللہ تعالیٰ اے وہ ذات جسے آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، ولا تخالطه الظنون اور کسی کا وقت و گمان وہاں تک پہنچ نہیں سکتا، ولا يصفه الواصفون اور کوئی تعریف بیان کرنے والا اس ذات کی تعریف بیان نہیں کر سکتا. قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو قرآن میں بہت اعلان کر دیا ہے. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. اللہ کیا کہتا ہے؟ میری تعریف بیان کرنا چاہتے ہو؟ آ جاؤ. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ زمین میں جتنے درخت ہے اس سارے درخت کو کاٹو اور قلم بناؤ. ماں کے مطلب جو درخت ماضی میں کٹ کے ختم ہو گیا ہے میں اسے بھی زندہ کرتا ہوں، اسے بھی کاٹو، اسے بھی قلم بناؤ. جو ابھی موجود ہے بحر و بر میں، پہاڑ میں، خشکی میں، ندی میں جو درخت ابھی حال میں موجود ہے وہ سارے درخت کو کاٹو، قلم بناؤ. اور قیامت تک جو درخت کو میں پیدا کرنے والا ہوں اسے بھی زندہ کرتا ہوں، اسے کاٹو اور قلم بناؤ. اور جتنے بھی سمندر ہے سارے سمندر کے پانی کو میں روشنائی بناتا ہوں اور اس سے مزید 7 سمندر کے پانی کو میں روشنائی بناتا ہوں. اور قلم اٹھاؤ اور قلم کو ڈباؤ روشنائی میں اور میری تعریف کو. آ جاؤ شعراء، ادباء، علماء، فقہاء، بلغاء، حمدہ، صلاحہ، آ جاؤ میں تمہارے اوپر علم کا فیضان کروں گا. کہیں پر تمہارا خیال اٹکے گا نہیں، جھٹکے گا نہیں، کہیں پر تمہارا قلم تھرتھرائے گا نہیں اور میری تعریف بیان کرنا شروع کرو. پھر میں تمہارا علم تھوڑا ہے، فرشتوں کا علم زیادہ ہے، میں فرشتوں کو اتارتا ہوں وہ بھی میری تعریف بیان کریں. پھر میں عرش کے فرشتوں کو اتارتا ہوں وہ بھی میری تعریف بیان کریں. جبرائیل و میکائیل و اسرافیل کو اتارتا ہوں اس کے ہاتھ میں قلم تھما وہ بھی میری تعریف لکھے. فرشتوں کا علم تھوڑا ہے، نبیوں کا علم زیادہ ہے، میں نبیوں کو اتارتا ہوں سوالات نبی بھی میری تعریف لکھے. پھر نبیوں کا علم تھوڑا ہے، رسولوں کا علم زیادہ ہے، رسول بھی میری تعریف بیان کرے. پھر رسولوں کا علم تھوڑا ہے، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، نوح کا علم زیادہ ہے، اسے بھی میں اتارتا ہوں بلاتا ہوں وہ بھی میری تعریف لکھے. پھر موسیٰ، عیسیٰ، نوح کے علم تھوڑا ہے، محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ، سید القولین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اولین آخرین سے زیادہ ہے، میں اسے بھی بلاتا ہوں وہ بھی میری تعریف لکھے. سوالات نبی میری تعریف لکھے، موسیٰ، عیسیٰ، سلیمان، زکریا، یحییٰ، دانیال سب میری تعریف لکھے. کیا ہوگا؟ پھر لکھتے لکھتے تمہارا قلم ٹوٹ جائے گا، تمہاری روشنائی ختم ہو جائے گی، تمہارا علم ختم ہو جائے گا، تمہاری عمر ختم ہو جائے گی، لیکن یہ رب کی تعریف میں ایک ذرہ برابر نہیں ادا نہیں ہو سکتا. یہ وہ اللہ ہے. وَلَا يَصِفُهُ الْوَاصِفُونَ. اس صحابی نے یہی ذکر کیا ہے کہ کوئی تعریف بیان کرنے والا اس کی تعریف بیان نہیں کر سکتا. وَعَدَدَ قَدْرِ الْأَمْطَارِ اور وہ وَيَعْلَمُ مَتَاقِيلَ الْجِبَالِ وہ پہاڑوں کے وزن کو جانتا ہے. وَمَكَايِيلَ الْبِحَارِ اور سمندر کے پانی کے وزن کو جانتا ہے. وَعَدَدَ مَا قَدْرِ الْأَمْطَارِ وہ بارش کی قطروں کی تعداد کو جانتا ہے. وَأَظْلَمَ مَا عَلَيْهِ اللَّيْلِ وَعَلَيْهِ النَّهَارِ اے وہ ذات جس سے رات اپنی تاریکی کے اندر کوئی چیز چھپا نہیں سکتی، دن اپنے اجالے کے اندر کوئی چیز چھپا نہیں سکتا، پہاڑ اپنے غار کے اندر سب چٹانوں میں کوئی چیز چھپا نہیں سکتے، سمندر اپنے تہ میں کوئی چیز چھپا نہیں سکتے. اے میرے رب میرے زندگی کے آخری حصہ کو سب سے بہترین حصہ بنا دیجیے اور میرے آخری عمل کو سب سے بہترین عمل بنا دیجیے.
بہترین دن میرا وہ دن بنا جس دن ہمارے اور آپ کی ملاقات ہو. یعنی موت ہماری اس حالت میں آئے میرے رب کہ تم مجھ سے راضی رہے. میری موت اس حالت میں نہ آئے کہ میں گناہ کر رہا ہوں, جھوٹ بول رہا ہوں, زنا کر رہا ہوں, فلم دیکھ رہا ہوں, ننگی عورتوں کو ناچ دیکھ رہا ہوں. میری موت اس حالت میں آئے کہ آپ مجھ سے راضی ہو. اس صحابی نے یہ دعا کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلال سے فرمایا, بلال اس شخص کو بلا کر کے مجھ سے قریب کرو. وہ قریب آئے. آپ کے ہتھیار میں سونے کی گلی آئی تھی, آپ نے اس صحابی کو دیا. پھر آپ نے پوچھا تجھے پتا ہے کہ یہ چیز میں کس لیے دے رہا ہوں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلہ رحمی کی وجہ سے, رشتہ داری کی وجہ سے. نبی علیہ السلام فرمایا نہیں, ٹھیک ہے رشتہ داری صلہ رحمی بھی دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ابھی بھی یہ دے رہا ہوں بحسن ثنائک علی اللہ عز وجل, جو ابھی تم نے خوبصورت انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی ہے, اس پر میں یہ چیز دے رہا ہوں. یہ نبی دے رہا, اللہ دے گا تو کیا ہوگا, اسے کوئی کما شبہ نہیں کر سکتا. اس لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی, اٹھتے بیٹھتے لیٹتے چلتے پھرتے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام تعریفوں میں سب سے زیادہ پسند اللہ کو اپنی تعریف ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا آغاز الحمدللہ رب العالمین کے لفظ سے آغاز کیا کہ تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب العالمین ہے.